یہاں پر ایک مجھے روایت کا اور پوسٹ مارٹم کرنا ہے. کہا جاتا ہے جی نبی نے آخری وقت میں ایک صحابی جس کا نام ابو بکر ابن قحافہ تھا اس سے اپنی جگہ پہ مصلی عبادت پہ نماز جماعت کی امامت کے لیے کھڑا کیا تھا. بڑی خندہ پیشانی سے جملے سنیے گا, بڑے یقین سے سنیے گا, بڑے اعتماد سے سنیے گا. آپ کا نوکر, میں نے اسپیشلائزیشن ہی اسی کام کے لیے کی ہے. انہی چیزوں کو ہم بڑے آرام سے ایسی میٹھی دوائی دیں گے جی. انہیں غصہ ہم نے نہیں کرنا, ناراض ہم نے نہیں ہونا. کیوں؟ اچھا رسول اللہ نے انہیں کیا دیا جی؟ رسول اللہ نے انہیں اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا. واحد ایک نص ہے خلافت کو بچانے کے لیے. جب بھی کسی سے پوچھا جائے کہ ان کی خلافت کی دلیل, ایک واحد یہ نص ہے جو لے کے آتے ہیں کہ ان کی خلافت کی نص یہ ہے کہ رسول اللہ نے انہیں اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تھا. ٹھیک ہے, ہم آپ کی اس نص کو تسلیم کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس وہی دین ہے جو نبی نے دیا تھا؟ سنو. جی ہمارے پاس وہی دین ہے. اگر آپ کے پاس وہی دین ہے تو کیا آپ کے مذہب میں امام جماعت کی کوئی شرط ہے؟ ہاں, اگر تو آپ کے ہاں یہ رول ہے کہ امام جماعت کی یہ شرائط ہے تو پھر مان لیتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ نے نبی کا دین فالو کیا ہے. تو نبی نے بھی اتنے صحابہ میں سے ایک قابل کو چنا تو آپ نے بھی اس کے بعد ایک قابل کو چنا. جب آپ مصلی پہ کھڑا کرتے ہوئے صرف عمر دیکھتے ہیں, کوئی قابلیت نہیں دیکھی جاتی, صرف ہمارے ہم مذہب جعفریہ میں پیش نماز کی شرطیں ہیں. ہم شرائط پوری ہوں تو مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں. جہاں بغیر شرطوں کے 2 رکعت کا پیش نماز نہیں رکھتے, امام کیسے بنا سکتے تھے؟ یہ ایک نص ہے کہ جس وجہ سے انہیں, اور جب اس کو پڑھا گیا تو اس کے لیے اتنی حدیثیں خود ہی اتنی کنفیوژن پیدا کی ہوئی ہے کتابوں میں کہ ایک حدیث ہے کہ رسول نے کہا تھا, ایک حدیث کے نہیں رسول نے نہیں کہا. رسول کے اس وقت حجرے میں عبداللہ ابن زمان کھڑا تھا, رسول نے اسے کہا کہ کون ہے مسلمانوں کو جماعت کروائے گا, تو وہ باہر گئے اور باہر جا کے اس نے ان کو کھڑا کر دیا, اور بعد میں اس نے کہا کہ مجھے تو رسول نے کہا ہی نہیں تھا, میں نے اپنی مرضی سے آپ کو کھڑا کیا تھا. اتنی کنفیوژن ہے کہ کوئی ایک بھی حدیث مجھے صحیح لا کے بتائے کہ یہ ایک حدیث ہے جس کو تمام نے مستند کہا ہے اور تمام نے اس پر اجماع کیا ہے کہ یہ حدیث ہمارے ہاں معتبر ہے. 7 سے زیادہ حدیثیں تو میں بیان کر سکتا ہوں. کوئی حدیث نبی کی بیوی کی بیان کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں مجھے کہا گیا تھا. تو ایک نبی کی بیوی کو جب کہا گیا, حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ تو میرے مصلی پہ کس کو کھڑا کر, اس نے کہا کہ نہیں میں اپنے باپ کو اس لیے نہیں کھڑا کر سکتی کیونکہ وہ نرم دل ہیں, جب آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو وہ روئیں گے اور رونے کی وجہ سے وہ نماز اونچی آواز میں نہیں پڑھا سکیں گے. یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں آئی ہے. ہاں اس طرح بھی حدیث آئی ہے, میں ساری بیان کر دوں. اس طرح بھی حدیث آئی ہے, اس طرح بھی روایت آئی ہے کہ اس لیے انہیں کھڑا نہیں کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ روئیں گے اور رونے کی وجہ سے ان کے حلق سے آواز نہیں نکلے گی اور مسلمان نماز کیسے پڑھا سکے. پھر مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کی روایتیں آئیں. کوئی ایک روایت تو آئی نہیں, کوئی ایک نص تو آئی نہیں جس پہ ہم دلالت کر سکیں, ہم اسے مان سکیں کہ اس وجہ سے. اچھا آپ کہتے ہیں کہ انہیں رسول نے تجویز کیا تھا, تو جس رسول نے اپنے بعد میں بڑی اہم بات نوٹ کروانے لگا, جس نبی نے اپنے بعد اپنے جانشین کا فیصلہ امت کے حوالے کیا تھا, اس نے مصلی پہ نماز پڑھانے والے امام کا امت کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ نبی کو چاہیے تھا, نبی کہتے کہ جاؤ جا کے خلیفہ تو بعد میں تم نے میرا چننا ہے, تو مسجد میں کھڑے ہو کے جس کو تم لوگوں نے چننا ہے اسے مصلی پہ کھڑا کر دو. اچھا 2 رکعت کی نمازیں پڑھانے کے لیے تو نبی فیصلہ کرے کہ کون جائے گا. اب دونوں صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ اگر نبی نے انہیں
چنا تھا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی اگر اپنی ایک نماز پڑھانے کے لیے اپنے مصلی پہ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کون پڑھائے گا، تو پھر اپنے بعد اپنے جانشین کا فیصلہ بھی انہوں نے کرنا تھا کہ کون جائے گا۔ اور اگر نبی نے جانشین کا فیصلہ نہیں کیا تو پھر امامت بھی غلط ہے۔ پھر دوسری بات ہے، تھوڑی دیر پہلے نبی کہہ رہے قاغذ قلم دو، اور انہی میں سے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ انہیں ہذیان ہو گیا ہے، اور جب انہوں نے کہا اسے کھڑا کر دو، انہوں نے کہا آپ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ پھر تھی اگلی دلیل کہ کیا نبی کی زندگی میں ساری ہی نبی کی غیر موجودگی میں نمازیں وہ پڑھاتے تھے؟ جب رسول سفر پہ جاتے تھے تو ہر نماز تو نبی نے، جب رسول مدینہ سے چلے جاتے تھے کسی نہ کسی سفر میں جاتے تھے، اتنے غزوات کے اندر رسول گئے، تو اپنے بعد رسول کسی نہ کسی کو تو کھڑا کر کے جاتے تھے کہ تم میرے بعد مدینے کے لوگوں کو نماز پڑھانا۔ تو پھر چاہیے تھا وہ سارے ہی آتے۔ بھئی اگر خلیفہ بننے کی شرط یہی ہے کہ جسے نبی نے اپنی زندگی میں مصلی دیا ہو، تو سب سے پہلے ابن مکتوم کو آ جانا چاہیے تھا کہ مجھے نبی کہہ کے گئے تھے کہ تو بھی نماز پڑھا۔ سارے وہ صحابی آ جاتے جنہیں نبی نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ تم نماز پڑھا دو۔ تو پھر یہ فیصلہ آخری والے پہ کیوں ہوا؟ اچھا، نماز پڑھانے کے لیے ٹائم زیادہ لگتا ہے یا بستر پہ رات سونے کا ٹائم زیادہ ہوگا؟ جو 10 منٹ کے لیے نماز کے لیے مصلی پہ آئے، اس کے لیے شرط ہو گئی کہ یہ نص ہے خلافت کی، تو جسے اپنے بستر پہ لٹایا تھا۔ اچھا، مسلمانوں کے آگے نماز پڑھانا یہ زیادہ آسان کام ہے، مشکل کام ہے، یا سورہ توبہ لجا کے مشرکوں کو سنانا یہ مشکل کام ہے؟ تو یہی صحابی لے کے گئے تھے، آدھے رستے میں علی نے پکڑی ہے۔ ہاں، ابن عزی نے لکھا ہے، اسحاق نے لکھا ہے، تمام مورخین نے لکھا، آدھے رستے میں گئے تھے یا پیچھے سے علی گئے، فرمایا رسول نے حکم دیا یہ مجھے دے۔ کیوں؟ رسول نے تو مجھے بھیجا ہے۔ فرمایا رسول نے کہا تو اس کی تبلیغ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پر اللہ نے مشرکین کی مذمت کی ہے۔ مشرکین کی مذمت کرنی ہے، ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے کہنا دیکھو ہمارے اللہ نے تمہارے پر یہ لعنت بھیجی ہے، اللہ نے تمہیں اس لہجے سے پکارا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہیں جا کے وہاں قرآن کی آیت پڑھنی شروع کرے اور آگے سے کوئی مشرک ہی کھڑا ہو کے کہہ دے آج مذمت کر رہا ہے، کل ہمارے ساتھ بتوں پوچھ رہا تھا۔